السلام علیکم۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنی چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام نہیں تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر ہی دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا، اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا، بات تو سنو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی، میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا، رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا، کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ گھر میں اور بس میری بیوی ہوتے ہیں۔ گھر میں ہمارا اکیلا پن بھی ہے، سو وہ بھی دور ہو جائے گا اور تمہارے رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی۔ بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب سی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ بیٹا، یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا۔ کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔
نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی، اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا، دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا، جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر برا جمان تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے، وہ بوڑھی عورت بولی۔ بیٹا کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ، عورت بولی۔ اماں میرا نام حارث ہے، میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں، اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اماں اب میں چلتا ہوں، نوکری کی تلاش میں، میرے لیے دعا کریں کہ کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک اچھی جاب مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تھے تو حارث کا باہر جانے کا من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں، تم ایسا کرو تم کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی بجے ہیں، مغرب کے بعد باہر نہیں جانے دیتے، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہی کی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حارث چلتا بھونتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئی جو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگی۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کو یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی گراتی ہوئی حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا، وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی کہہ کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کٹی، کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں جنہیں رات حارث نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو، وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر حارث کی ملاقات پھر ان دونوں لڑکیوں سے ہوئی۔ ان میں سے ایک آئمہ اور دوسری سہرش تھی۔ حارث کو آئمہ بہت اچھی لگی اور پھر روزانہ آفس کے بعد ان تینوں کی ملاقات ہونے لگی۔ حارث دیر تک آئمہ سے باتیں کرتا اور آج تو حد ہی ہو گئی، باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اس کے بعد حارث گھر کی جانب آ گیا۔
گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ تمہیں منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اوف، اماں جھاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا تھا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے سعدیہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں، جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ بیٹا، میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں، آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اماں، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا، یہ علاقہ شروع ہی سے سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرد لباس پہنے ہوئے تھی۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی، اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پہ کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگا۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا، جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 3-4 بار چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث، جو کہ بستر پر دراز تھا، گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کسی لڑکی کے کہکہے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ، تمہیں پتہ ہے کل میرے مالی مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنو گی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث، کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آئمہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر حارث پیک کرنے لگا، کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ آئمہ سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔
اس نے جیسے ہی موبائل کی ٹارچ چلائی، اس کی نظر سامنے بنی قبر پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سعدیہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ پیچھے سے گورکن کی آواز آئی۔ وہ یہ قبر؟ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا دھیان رکھا کرو، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں، یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ نہیں بھائی، حارث بھاگ کر گھر آ گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوف زدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ آئمہ، تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سہرش بولی۔ حارث، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی۔ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر میں ہی آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تمہارے قبیلے کے بڑے تو آئمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعدیہ آنٹی جب یہاں پہ آ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اوپر آنے لگے۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک، میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور بوڑھی اماں کی سسکتی ہوئی آوازیں۔ اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے کھڑا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح پوری جان لگا کر بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے
اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا،